بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ان یتیم بچوں اور بچیوں کے بارے میں جو صاحب حیثیت ہیں، جو ایسے جو معاشرے میں اپنا کردار اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اصل میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کا سہارا ہوتے ہیں، جب ان کے پیرنٹس ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ دنیا میں کسی در کے نہیں رہتے، دنیا میں وہ غریب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے معاشرے میں کچھ ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے جن کے پیرنٹس ان کے پیچھے ان کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ایسٹس، کچھ ایسے بزنس چھوڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو معاشرے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی تنگی ان کے سامنے پیش نہیں آتی۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، جن کو معاشرے میں فائنینشلی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو وہ سنبھال نہیں پاتے، وہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اب میرا میسیج ان امیر یتیم بچوں کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہوگا، میں نے سوسائٹی میں ایک چیز نوٹ کی ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ ہم لوگ اسٹیٹس میں اور ٹک ٹاک میں اپنے پیرنٹس سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے یتیم بچوں کو دیکھا ہے، وہ اسٹیٹس لگائیں گے تو شو کریں گے جی وہ اپنے پیرنٹس سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ اپنے باپ کو بہت اونچا دکھا رہے ہیں، جی اب باپ ہی سب کچھ ہے، باپ چلا جائے تو دنیا کسی جو ہے وہ کسی قسم کی ہمیں کوئی سہولت نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ماں نہیں ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دکھاتے ہیں سارے۔ میں ان ویڈیوز کو غلط نہیں کہہ رہا کبھی بھی، لیکن اب اس کے پیچھے کا میرا پرپس نوٹ کریں آپ کہ ہم لوگ صرف محبت کی حد تک اس ٹک ٹاک میں محبت کی حد تک رہ گئے ہیں۔ ہم لوگ ہم نے ہمارے بچوں نے ہم اپنی محبت کو باؤنڈ کر لیا ان ویڈیوز کے اندر۔ ایکچوئل میں محبت وہ نہیں دکھا پاتے، نہ ہی ریئل لائف میں جب ان کے پیرنٹس ان کے سامنے ہوتے ہیں تب وہ محبت دکھا پاتے ہیں، اور نہ ہی ان کے جانے کے بعد۔ اب یتیم بچوں اور بچیوں کو میرا میسج یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، اب وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن چکے ہیں ان کے لیے۔ یہ بات ان کو بخوبی ان کے نالج میں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پیرنٹس کی صدقہ جاریہ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے پیرنٹس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب زندہ ہوتے بھی صدقہ جاریہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اب جا چکے ہیں، اب زیادہ ان کا کام بنتا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ثواب پہنچائیں، کیونکہ ڈائریکٹلی یہ اسلام میں بھی بات آئی ہے کہ جو بھی پیرنٹس اس دنیا سے جاتے ہیں، اگر ان کی اولاد نیک کام کرتی ہے تو ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اولاد بدقسمتی سے بد ہو جائے، بری ہو جائے، تو اس کا گناہ بھی، اس کی سزا بھی ان کو پہنچتی ہے۔ اگر پیرنٹس منع نہیں کرتے ہوں گے دنیا میں، تب اگر پیرنٹس دنیا میں منع کرتے ہوں لیکن بچے ان کے راستے پر نہ چلیں تو ان کو اس کا سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو برائی سے نہیں ٹوکتے تو ان کو اس کی سزا ملتی رہے گی۔ جب تک بچے گناہ کرتے رہیں گے تب تک ان کو سزا ملتی رہے گی۔ اب یہ یتیم بچے میرا میسیج سن رہے ہوں گے کہ اگر ٹک ٹاک میں اپنے پیرنٹس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسٹیٹس میں اپنے پیرنٹس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ، تو برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہیں تو ان کے لیے نیک کام کریں، ایسے کام کریں کہ جن سے ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ اپنا نیک اعمال میں سارے کام آپ لوگ سب جانتے ہیں، میں ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو، بڑے بڑے نیک اعمال کو یہاں واضح نہیں کروں گا، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں اس چیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم اور مسکین بچے اپنے آپ خود کو سپورٹ نہیں کر پاتے، فائنینشلی ویک ہیں، ان کا سہارا بن جائیں۔ آپ کے لیے آٹومیٹیکلی آپ اپنے پیرنٹس کے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اگر آپ ان یتیم چھوٹے بچوں اور بچیوں کا سہارا بن جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے پیرنٹس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، آپ کے پیرنٹس قبر میں سکھی سے مطلب سکون میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے اپنی محبت کو، خود کو ویڈیوز تک باؤنڈ کر لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس طریقے سے اس بات پر، اس طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے نکال سکتے ہیں کہ ہم لوگ زبانی کلامی محبت سے نکل کر عملی محبت میں آ سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہو کہ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔